السلام علیکم ویورز، آج پہلا سوال ہے رانا ٹاؤن لاہور سے فاروق بھٹی صاحب کا۔ سوال آپ سن لیں۔ کہتے ہیں جہالت کی انتہا ہے، اگر اہم نون لیگی عہدیداروں کا یہ حال ہے تو کیمے کے نان کے عام شیدائیوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا تبصرہ درکار ہے۔ تھینک یو فاروق بھٹی صاحب، اس پہ تبصرہ بنتا بھی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا چونکہ سیاستدان بیسیکلی ان پڑھ یا نیم خواندہ ٹائپ ہی ہے۔ اچھا، اور اگر یہ کوئی ایم اے شیم اے کر بھی لے نا تو ان پڑھ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی سیکھتے رہنے کا نام ہے۔ اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ اگر آپ فارمل ایجوکیشن پوری کرنے کے بعد کتاب کو خدا حافظ کہہ دیں تو ایسے ہی ہے جیسے چلتا ہوا پانی رک گیا، اس میں سوائے بدبو اور سڑانت کے کوئی۔ ہمارے یہاں نارملی ہوتا ہے کہ جب کوئی بانگی مارتا ہے سیاستدان تو پھر کہتے ہیں کہ جی سلپ آف ٹنگ۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سلپ آف ٹنگ والا جو بہانہ ہے یہ بیوقوفوں، احمقوں اور جاہلوں کا بہانہ ہے۔ ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ سلپ آف ٹنگ جو ہے بیسیکلی اصل میں وہ بات ہوتی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے لاشعور میں ہوتی ہے، جو آپ کے لاشعور میں راسخ ہو گئی ہوتی ہے بات، وہ ہے جو بے اختیاری کے عالم میں آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ۔ سو جب کوئی سیاستدان بانگی مارے تو یہ بالکل ہے مکانہ بات ہے، سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی۔ سو میں تو نہیں ان کو جانتا کہ وہ باشعور آدمی ہو، بیسیکلی پھنس جاتے ہیں لوگ، بڑے بڑے اچھے لوگ بڑی بڑی عجیب و غریب جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کون ہیں، کیسے ہیں، میں کوئی لمبا چوڑا واقف نہیں ہوں، ذاتی طور پہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ بیک آف ہز مائنڈ، لاشعور میں یہ بات موجود ہوگی۔ یہ تو میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نام میں ہرگز کبھی نہیں لوں گا، میں نے زندگی میں کبھی، مجھے تو اب لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے، انصاف فلانا ہے ٹمکانا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کسی اہم ذمہ دار آدمی کا، کسی سینسٹیو پوزیشن میں ہونے والے بندے کا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ جو نوجوان کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، خبر اگر یہ بھی کوئی بات مجھے اعتماد میں لے کے کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے پاس وہ بھی ایک مقدس امانت، اور میرا مزاج اس طرح کا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی بات، مجھے کوئی اس طرح کی کوئی بات میرے ساتھ شیئر کرے تو اس کے اٹھ کے جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد میرے ذہن سے ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ ویسے بڑھاپا میرا 7-8 سال سے، میں سچی بات ہے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا مجھے یاد نہیں رہتی۔ میرا بیلی پور والے گھر میں یہ حال ہو گیا تھا کہ میں بعض اوقات بیل دیتا تھا، ملازم یا ملازمہ آتی تو میں بھول جاتا تھا کہ یار تمہیں کس کام کے لیے بلایا، تو آگے سے کہتے تھے کہ بھائی نا آپ نے بلایا، آپ کو پتا ہوگا۔ تو پھر میں نے اپنے یہ جو کلپ بورڈ ہے اس پہ میں ایک لفظ لکھ لیتا تھا، اس سے مجھے پوری بات یاد آ جاتی۔ یہ میری کیفیت، تو مجھے دلچسپی بھی کوئی نہیں ہوتی۔ ہر وہ آدمی جو میرے ساتھ شیئر کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، وہ یہ ان کی خوبصورتی اور مہربانی ہے۔ یہ خیانت ہے، یہ بھی ایک طرح کی خیانت ہے۔ اگر آپ کسی کی دولت میں کسی کے حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں تو یہ بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے۔ امانت ہوتی ہے جب کوئی بندہ بات کرے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بات قسماً اور حلفاً کہہ رہا ہوں، بے شمار نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ میری قربت ہے ذاتی سطح پہ، اور کچھ کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق ہے، تو وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ انفارچونیٹلی میں آپ کو نام نہیں بنا، میں 5-7 نام لے لیتا، اور وہ اس لیول پہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مجھے کوئی 26-27 سال سے اینٹائی نون لیگ سمجھا جاتا ہے کہ میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہیں بولا، ہمیشہ ان کو اپوز کیا، یہ کیا وہ کیا۔ میرے جیسا بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان کے اندر اتنا زہر اور کرودھ ہے۔
اس کی وجہ ہے یہ لوگوں کی عزت نفس سے کھیلتے ہیں، یہ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اور جس بری طرح یہ اچھا، لیکن وہ چونکہ ظاہر ہے اکینہ تھکینہ چکین والا فلسفہ ہے ہماری سیاست کا، اس کا دوسرا نام ہے ہی چمچہ گیری چاپلوسی، لیکن ظاہر ہے بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن بے عزتی ایسی بات نہیں ہے جو بندہ بھول جائے. سو یہ اسی طرح کی کہانی ہے، باقیوں کا بھی یہی حال ہے. اور اوور آل سچی بات یہ ہے، ایز اے نیشن وی اے ویری اسٹرینج پیپل. میں حیران ہوتا ہوں کہ پروردگار ہم جیسے لوگوں کو مائیں کیا کھا کے جنتی ہیں. یعنی ابھی حکومت کا ایک فیصلہ آیا ہے ریسنٹلی، یہ 2-3 دن پہلے، جو میں نے اخباروں میں پڑھا، مجھے نہیں پتا اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ بھئی اب کسی کرپٹ آدمی کو یہ نہیں کہ اس کی ٹرانسفر ہو جائے، اب اس کو ڈسمس کیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ میں مدتوں سے یہ جب بھی پڑھتا تھا میں کڑتا تھا اور گالیاں دیتا تھا دل میں کہ تم عجیب بے غیرت لوگ ہو. ایک آدمی ایک جگہ پہ اگر بے ایمان ہے، کوئی پولیس افسر ہے، کوئی SHO ہے، جو بھی ہے، کوئی پٹواری ہے، کوئی تحصیلدار ہے، کوئی نائب تحصیلدار، جو بھی ہے، وہ اگر ایک جگہ کرپشن پہ پکڑا گیا اور تم لانتی ہو اس کو بھیج رہے ہو دوسری جگہ، کیا وہاں پاکستانی نہیں بستے؟ اب اس دوسری جگہ بھیج رہے ہو تم کہ وہاں کے لوگوں کی جا کے بوٹیاں نوچو. عجیب لوگ ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہماری حکومتوں کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ بھی انڈر پیڈ ہیں لوگ، اتنے اختیارات ہوتے ہیں SHO کے پاس، وہ اپنے علاقے کا وہ ڈان ہوتا ہے، تنخواہ اس کی اتنی سی ہوتی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو سمجھ لو وہ کرپٹ ہے. نئی حکومتوں کو سمجھ آتی یہ پاگل ہیں یا پتہ نہیں ان کے دماغ کام نہیں کرتے. منیمم کم سے کم جو ویج بنتا ہے وہ 1 تولہ سونے کے برابر ہے. مجھے کوئی سمجھا دے کہ آج کل اتنے اختیارات کے ساتھ ایک بندہ جو ہے وہ جتنا بھی کوئی SHO کا، مجھے نہیں پتا کیا پیکج ہوتا ہے، اس کے اگر 3-4 بچے ہیں، ایک میاں بیوی ہے، 6 یہ ہو گئے، ایک اس کا باپ ہو گیا بوڑھا، ایک اس کی ماں ہو گئی، وہ 8 بندے وہ پال رہا ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، اگر زندہ ہے تو وہ بالکل کرپٹ ہے. سو یہ تضادات کا عجیب سا کھیل ہے. اسی طرح یہ جو جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، آج میں ابھی ٹکر سن رہا تھا کہ وہ کہیں مریم اپنے دورے شورے پہ، تو اس نے کہا کہ آپ کی بہن آپ کے پاس آئی ہے، آپ کی بیٹی. کیا فضول بات. لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے پاس جہیز نہیں ہے، تو 80 کروڑ کی 70 کروڑ کی گھڑیاں پہنتے ہو. ایون فیلڈ تم نے ملک لوٹ کے تباہی مچا دی ہے، تو آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کیا بھائی بابلوں کی طرح پھر رہا ہے کہ بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکے. بے بس ہے بیچارہ، وہ تو بے روزگار ہے، انکم کم یا زیادہ ہونا تو بات کی، لیکن وہ بہن بنی ہوئی ہے اور سن بھی رہے ہیں لوگ. خدا کی پناہ، اور سن نہیں رہے، تالیاں بھی بجا رہے ہیں، وہ سمجھ واقعی بہن ہے، ہم بھائی ہیں اس کے. اور میں تو اس بات کا مذاق اڑاتا ہوں کئی کالموں میں، مجھے تو شرم آتی ہے یہ سن کے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. واہ. میں نے کہا بلاول تو باؤ عمر دین ایک ہے یا اس کا بیٹا جس کو وہ میٹرک تک پڑھا نہیں سکتا؟ وہ باؤ عمر دین کا بیٹا اور بلاول ایک ہے کیا؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ سوچتے بھی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، کدھر ایک ہیں؟ سو اس لیے یہ بس ٹھیک ہے، یہ جو چل رہا ہے ڈرامہ چلنے، جب تک لوگوں کے کی عقلوں کا جو ہے شعور نہیں پیدا ہوتا، سوال کرنے کی ہمت نہیں پیدا ہوتی، یا کم از کم ہمت کو گولی مارو، کچھ سوچ تو لو کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. اسی وقت شک میں پڑ جاؤ کہ یہ واردات ہے. اور ڈالروں میں کھرب پتی کی لاڈلی بیٹی بھوکوں ننگوں کو کہہ رہی ہے بہن آئی ہے. واہ. عقل مانگتی ہے لیکن نہیں، پاکستان میں سب چلتا ہے.